أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ کچھ لوگ تھے دیہات کے جن کو اعراب کہتے ہیں، تو یہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے کہلوایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام لائے ہیں۔ اور اب بھی فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ شریعت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ اسلام کا ہے، جو حدیث جبریل سے ثابت ہے۔ حدیث جبریل میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء رجل شدید بیاض الثياب، کہ اچانک ایک خوبصورت سفید کپڑے والا ایک شخص آ گیا، شدید سواد الشعر، جس کے سر کے بال انتہائی سیاہ اور کالے تھے، لا یری علیہ اثر السفر، فرمایا کہ اس پر سفر کے اثرات نہیں نظر آ رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ حتی جاء وجلس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے رانوں پر اپنے ہتھیلیوں کو رکھا۔ پھر اس کے بعد سوال کرنے لگے، فقال، پھر کہنے لگے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام تو یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز کو قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر حج کرنے کا موقع ہو، آپ کو حج کر سکتے ہو، اس کی استطاعت رکھتے ہو تو حج بھی کر لے بیت اللہ شریف کا۔ اتنی بات کہی تو اس پر وہ جو نوارد شخص تھا وہ کہنے لگا، صدقت، کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا اس شخص کے بارے میں کہ یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے کہ جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسے نہیں پتہ، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اسے پتہ ہے۔ تو گویا یہ تو عجیب پراسرار شخصیت ہے کہ اس طرح تصدیق بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے اور سوال بھی کرتا ہے۔ ثم قال یا اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور قیامت والے دن پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتاؤ۔ یہ تیسرا درجہ ہے جو سب سے اونچا درجہ ہے۔ سب سے پہلے درجہ، ابتدائی درجہ تو اسلام کا ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے دے بس، اور جو ظاہری اعمال ہیں اس کو کرنا شروع کر لے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ، اس سے بڑا درجہ، وہ ایمان کا ہے کہ آدمی ایمان والا ہو، اللہ جل جلالہ پر کامل یقین اسے حاصل ہو، اور اللہ جل جلالہ پر پختہ ایمان ہو اس کا، آخرت کے دن پر پختہ ایمان ہو اس کا، اور اسی طرح اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور تقدیر کے بارے میں اس سے پکا ایمان ہو کہ جو کچھ اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے۔ اور تیسرا، جب ان سے فرمایا، ان سے پوچھا تیسرا اعلیٰ درجے کا جو اس سے بھی اونچا درجہ ہے کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت
اس انداز سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر آپ کی یہ کیفیت نہیں بنتی کہ آپ اس خیال سے اور اس سوچ سے نماز پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم اتنا تو خیال کرو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ تو یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ چونکہ نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے، ظاہر بات ہے منافق بھی نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو جس کو اللہ پاک خود کہلوا رہا ہے کہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں، واقعی یہ مسلمان تھے، لیکن یہ کہ یہ ایمان ابھی دل میں اترا نہیں تھا۔ ایمان اتارنے کے لیے تو محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ قالت الاعراب، اعراب کہنے لگے، دیہات والے کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، تم ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یوں کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا یا ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور اب تک ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ جل جلالہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ لا يَلِدْكُم، کمی نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے، من اعمالکم ای من ثواب اعمالکم، تمہارے اعمال کے ثواب میں سے، شیئن کچھ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل جلالہ بڑے بخشنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک ایمان والے، الذین آمنوا، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا ہے اپنی مالوں اور اپنی مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگایا اور اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں لگائی، اور اللہ اور اللہ کے رسول پر پکا ان کا ایمان ہے اور شک میں بھی نہیں پڑے، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ تم تو اب بھی مسلمان ہو گئے ہو، ایمان والوں کی تعریف فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر پکا مضبوط ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی شک میں نہیں پڑتے۔ یعنی اللہ جل جلالہ کو تو بغیر دلیل کی اس کے وحدانیت کے قائل ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، دلیل ہمارے پاس ہو نہ ہو، اللہ پاک وحدہ لا شریک ذات ہے، ایسی مضبوط ان کا ایمان ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میں ہے، اللہم ایماناً کا ایمان العجائز، اے اللہ بوڑھے لوگوں کی یا بوڑھے مردوں کی ایمان نصیب فرمائے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان اللہ کی ذات پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ کسی دلیل کو نہیں سمجھتے، ان کے سامنے تم لاکھ دلیلیں پیش کرو وہ دلیل نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا بھائی اللہ پاک وحدہ لا شریک ذات موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس وہ اس اگلی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہمیں اے اللہ وہ ایمان نصیب فرما جو بوڑھوں کا ایمان ہے، یعنی مضبوط قسم کا ایمان۔ تو فرمایا کہ وہ شک میں نہیں پڑتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور دوسری بات ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ جہاد کیا ہو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن کو بھی پیدا کیا ہے ان کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر جینا سیکھ لے۔ اپنے لیے جینا تو ہم نے بہت سیکھا، لیکن اللہ کے دین کی خاطر جینا ہم سیکھ لیں کہ اللہ کے دین میں کام آ جاؤں، میرے ذریعے سے کچھ اللہ پاک کا دین دنیا میں پھیل جائے اور دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس مقصد کے لیے جینا یہ اصل جینا ہے، اور اسی کے لیے ایک مسلمان کو اللہ جل جلالہ پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم اس مقصد سے بہت ہٹ گئے ہیں، بہت دور چلے گئے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 80% صحابہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، یعنی صرف زبانی جمع خرچ نہیں، اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہر 5 میں سے 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جو ایک صحابی رہ گیا، یعنی 20% جو رہ گئے ہیں ان کو شہادت، یعنی ان کو اپنی طبی موت سے مرے ہیں، وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ گھر بیٹھے تھے، وہ دین کا کام نہیں کرتے یا دین کی محنت نہیں کرتے، وہ دین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنا وہ بھی اپنی سعادت سمجھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، لیکن مقدر میں ان کے لیے موت اپنے بستروں پر آنا تھا، وہ اپنی طبی موت مر گئے۔ باقی جذبہ بھی ان کا دوسرے صحابہ سے کچھ کم نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو اپنا سب کچھ لگانے کے لیے دین کی خاطر تیار تھے،
اور ان کے پھر برکات و ثمرات بھی اللہ جل جلالہ نے دکھائے کہ صحابہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ساری دنیا تک دین اسلام پھیل گیا اور ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. یعنی تقریباً ساری دنیا میں جب دین کی صحیح محنت ہو رہی تھی اس وقت پوری دنیا میں یعنی تقریباً 85% تک لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور 15% مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو جزیہ اور ٹیکس دے رہے تھے، ادا کرتے تھے. اور آج جب ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا، اسلام کی خاطر جینا چھوڑا، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جینا ہم نے چھوڑ دیا اور وہ مقصد سے ہم ہٹ گئے، اب یہ ہو گیا کہ ساری دنیا میں 85% غیر مسلم آبادی آ گئی، آباد ہو گئے اور 15% مسلمان رہ گئے. اور یہ جو 15% مسلمان ہیں نا، یہی کافروں کو جزیہ اور ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور وہ کافر ان کو اس کے باوجود بھی ذبح بھی کر رہے ہیں، ان کو قتل بھی کر رہے ہیں، ان کو ملک بدر بھی کر رہے ہیں اور ان کو نقل مکانی پر مجبور کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کی اذیتوں اور پریشانیوں میں ان کو مبتلا کر کے رکھا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی مقصد سے ہٹ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، فرمایا کہ جب تم ایک باطل قسم کی بیع شروع کر لو، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائیں کے دموں کو تم پکڑ لو، گائیں کے دموں کو تم پکڑ لو، وَتَرَكْتُمُ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور فرمایا کہ کھیتی باڑی میں تم خوش ہو جاؤ، کھیتی باڑی کرنا، فصلیں زیادہ لگا لینا، اس سے تمہیں خوشی ہوتی ہو. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ جل جلالہ تم پر ذلت کو مسلط کریں گے. لَا يَنزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، اللہ پاک اس ذلت کو تم سے اٹھائیں گے نہیں، آپ کو اس ذلت سے نکالیں گے نہیں جب تک تم دین کی طرف واپس لوٹ نہ ہو. اور دین یہی ہے کہ جو اللہ پاک اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں بھی حقیقی ایمان نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.